السلام علیکم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. صرف ایک ریکویسٹ میں آپ سے کروں گی، جب کوئی دروازہ کھول کے اندر آئے تو جس کی نظر ان پہ پڑ جائے، اول تو ہر مرتبہ دروازہ کھلنے پر سامنے مت دیکھیے، لیکن اگر آپ کی نظر پڑ جائے اور نظریں ٹکرائیں تو پلیز مسکرائیے، اس لیے کہ ایک سامنے باہر والا اندر آتا ہے، وہ کہتا ہے اوہ، ایک دم سے اس کو لوگوں کا جو ہے وہ سر نظر آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے ماتھے کے بل دیکھ کے لو یہ بھی آ گئی، پہلے ہی گرمی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اے سی چل نہیں رہے اور دروازہ کھولنے نہیں دے رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک اور خاتون آ گئی. پلیز کوئی اندر آئے تو اس کو مسکرا کے ویلکم کیجیے تاکہ وسعت اس کو اپنی جگہ پر محسوس ہو. چلیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو سفر 20ویں روزے پر شروع کروایا تھا، آج وہ سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث، جس کے اوپر ہم ان 7 دنوں میں بات کرتے آئے ہیں، جن 7 کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں روز محشر میں جگہ دے گا. ان کیٹیگریز میں سے نمبر 6 کیٹیگری کو ہم نے کل کی کلاس میں شروع کر دیا تھا، اور یہ 6 کیٹیگری وہ ہے جس میں ایک انسان یعنی آپ کی نیکی اور آپ کے ساتھ ایک اور انسان انوالو ہوتا ہے آپ کی نیکی میں. ظاہری بات ہے جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ یقیناً صرف اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے دن شیڈ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ کو صدقہ کسی دوسرے انسان کے ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہماری وہ نیکی ہے جس میں کوئی اور انسان انوالو ہوتا ہے، جس میں کسی اور انسان کو بھی ہماری نیکی کی ایکنالجمنٹ ہو جاتی ہے. تو کیٹیگری نمبر 6 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، وہ ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وہ انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا جب اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے. کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت دیکھی تھی، آیت نمبر 268، جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ انسان صدقے سے رکتا ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، صرف شیطان کی باتوں میں آ کے. کل ایک جگہ میں کتاب میں پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں انسان گناہ کرتے ہیں، تو شیطان تو بند ہوتا ہے تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کتاب میں انہوں نے ریزن یہ دیا تھا کہ تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ ہر گناہ کے پیچھے صرف شیطان نہیں ہوتا. کون ہوتا ہے؟ اور ہمارا نفس بھی ہوتا ہے. تو اگر اس اینگل سے سوچیں تو واقعی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شیطان کے ساتھ رہ کر اس کی کمپنی میں رہنے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے بھی گناہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں فقر سے ڈراتے ہوئے شیطان صدقہ کرنے سے روکتا ہے. شیطان کے لیے آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. وہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی روکے گا اور پھر وہ آپ کو حکم دے گا بے حیائی کا، فحش کا. جبکہ اللہ آپ کو کس چیز کی طرف بلاتا ہے اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ من وفضل. اور اللہ تمہیں اپنی طرف اپنی مغفرت اور اپنے بہت سے ریوارڈ اور فضل کے ساتھ بلاتا ہے. تو شیطان کی باتوں میں نہ آئے انسان، نہ آئے مسلمان. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹلی مسلمانوں کو صدقے کی اپیل کیا کرتے تھے. چاہے کسی چیز کے لیے ضرورت ہوتی تھی، اسپیسیفک ہوتا تھا تو بھی، چاہے جنرل بات ہوتی تھی تو بھی صدقے کی اپیل کیا کرتے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ ان ساری کیٹیگریز کے اندر کسی نہ کسی پرومیننٹ پوزیشن پر آپ کو کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ملتا ہے. مفسرین کہتے ہیں اور محدثین کے مطابق یہ جو کیٹیگری نمبر 6 ہے،
اس پوزیشن پر آپ ٹاپ لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبوت ملنے کے بعد صدقہ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک کریکٹرسٹک تھا کہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوتا تھا آپ کانسٹنٹ صدقہ کیا کرتے تھے. اس کی آپ کو دلیل ملتی ہے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو گواہی آپ کے حق میں موجود ہے. جب پہلی وحی آئی اور آپ گھبرا کر اپنے گھر واپس آئے، اس لیے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں ان کے پروں کے ساتھ دیکھنا اس طرح سے کہ وہ پورے ہورائزن پر آپ کو چھائے ہوئے نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جہاں دیکھتا تھا مجھے جبرائیل نظر آتے تھے. تو ایک خوف آپ کے اوپر طاری ہو گیا تھا. اس خوف کی حالت میں جب آپ گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، یعنی آپ شیور کر رہے تھے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے بلینکٹ کمفرٹر اڑا دو. اور پھر آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی بیوی سے کیا. تو حضرت خدیجہ نے جو سب سے پہلے رسپانس کیا وہ یہ کہ دیکھیں آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ غریب کا خیال رکھتے ہیں، آپ مسکین کی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا خیال رکھتے ہیں. اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کانسٹنٹ عمل آپ کی زندگی کی ابتدا سے نظر آتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ہمیشہ صدقہ کیا کرتے تھے. اور اگر آپ عربس کی ہسٹری پڑھیں تو عربس کے اندر صدقہ ایک ایسی چیز تھی جو بہت سی برائیاں آنے کے باوجود ان میں موجود تھا. عرب کے اندر بھی صدقہ کرنے کی ایک عادت جو تھی وہ پرسسٹنٹ تھی. جہاں تک یہاں سوال آتا ہے کہ اس صفت میں یہ بتایا گیا کہ انسان ایسے صدقہ کرے کہ اس کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اس کے اندر 3-4 ایلیمنٹ آتے ہیں جو آپ کو اور مجھے سمجھنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ضروری ہیں. ایک چیز کا تو خیال رکھیے، جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں تو صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں دیں گی تو آپ کا صدقہ آپ کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن ایک بڑے گہرے بادل کی شکل میں آپ کے سر پر شیڈ کرنے کے لیے آئے گا. میں نے یہ شاید شروع کی کلاسز میں بات بتائی تھی کہ اسکالرز قرآن اور احادیث کے ایسنس سے یہ بات بتاتے ہیں جس کا جتنا مال ہوگا اس کے مال میں سے اس نے کتنے % صدقہ کیا اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی اس کی نیت اور اس کا اخلاص دیکھتے ہوئے. کسی کے پاس تھے ہی 1000 روپے، مثال کے طور پر یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کو عیدی ملے گی نا، ابھی سے آپ نے عیدی جمع کرنے کا پلان شروع کر دیا. بچیاں کہتی ہیں پرس کون سا لوں، کلچ تو بہت چھوٹا ہو جائے گا، اتنے سارے انویلپ تو اس میں آئیں گے نہیں. ویسے اب ذرا عیدی کا ٹرینڈ کم بھی ہوتا جا رہا ہے، لوگ گفٹ دیتے ہیں. ایک بات یہ کہ عیدی کے اوپر زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ کیا عیدی دینا بدعت ہے؟ جی نہیں. اب ہر چیز کو بدعت مت کہہ دیجئے، بیچارے بچوں کی زندگی میں سے جو ہے وہ انجوائمنٹ کا لیول ختم مت کیجئے. عیدی بدعت نہیں ہے. صحابہ میں عید کے دن گفٹس کا ایکسچینج ہوتا تھا. آپ گفٹ دینا چاہتی ہیں گفٹ دیجئے. اگر آپ کو پتا ہے آپ کے خاندان کے بچے پیسے لے کر عیدی لے کر خوش ہوتے ہیں تو آپ عیدی دے دیجئے. ہاں، اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بیٹا لالچی مت بنو. جس نے جتنی عیدی دی جسٹ شٹ یور ماؤتھ اینڈ کیپ اٹ ان یور بیگ. بچے چیک کرتے ہیں صرف 200 روپے، 200 روپے میں تو صرف میرا ایزی لوڈ آئے گا اور تو کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی صرف 2 دن کا، اس لیے کہ میں سارا انٹرنیٹ اور 4G استعمال کر کے اس کو ختم کر دوں گی. جتنی عیدی ملے، جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، جتنی عیدی ملے خوشی خوشی لیجئے اور خوشی کو اپنے جو ہے وہ عید کا حصہ بنائیے. اور عیدی کی لالچ میں کسی کے گھر نہیں جاتے. اچھا ان کے گھر آپ جا رہے ہیں، وہ تو بہت اچھی عیدی دیتی ہیں، ہم بھی چلیں گے. ان کے گھر ہم نہیں جا رہے، کوئی عیدی نہیں ملتی. عیدی کی لالچ میں نہیں جانا، اللہ کی خاطر اماں ابا کی محبت میں اور اماں ابا کی بات مانتے ہوئے جانا ہے. تو عیدی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگر آپ کو عیدی ملتی ہے اور آپ کے پاس عیدی جمع ہوتی ہے، لیٹ سے چلیں سمجھ لیں سب نے آپ کو 200 روپے عیدی دی بس، اور آپ کے پاس صرف 2000 جمع ہوئے، اس لیے کہ آپ نے 5 گھروں کے بعد کہا اماں میں نہیں جا رہی اب آپ کے ساتھ، میں تھک گئی ہوں، بس 5-7 گھروں میں چلی گئی، اب میں نہیں جا رہی. آپ کے پاس 2000 عیدی آئی، جس نے اپنی 2000 عیدی میں سے لیٹ سے 1000 روپے صدقہ کر دیے، اس کا صدقہ زیادہ بلوڈ ہوگا اللہ کو، یا جس کے پاس 1 لاکھ عیدی آئی اور اس نے 1000 صدقہ کر دیا؟ صحیح ہے.
تو جتنا زیادہ آپ اپنے مال میں سے پرسنٹیج وائز صدقہ کریں گی صرف اللہ کی خوشی کے لیے، انشاءاللہ اتنا زیادہ وہ ہیوی صدقہ ہوگا. اس سے اماؤنٹ پہ فرق نہیں پڑتا ہے. کسی نے 1 لاکھ بھی دیے لیکن اس کی نیت صرف اللہ کے محبت میں دینا اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق دینا تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی بہت ریوارڈ دیں گے. تو آپ کو یہ صدقہ کرنے کا کانسیپٹ ملتا ہے. تو جہاں تک بات آتی ہے کہ ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور ایک ہاتھ دے، اس کے لیے اسکالرز اس کی ایک جو خوبصورتی ہے اس جملے کی وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان کا مال تو آنی جانی چیز ہے. آپ کتنا بھی مال جمع کر لیں، کیا وہ ہمیشہ آپ کے پوزیشن میں رہتا ہے؟ ہمیشہ آپ کے پوزیشن میں نہیں رہتا. قرآن میں آتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال جمع کرنے کی محبت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان ساری زندگی جو محنت کر کے مال جمع کرتا ہے، اصل میں تو اس کے جو انہیریٹرز ہوتے ہیں، جو اس کے لیگل ہیئر ہوتے ہیں، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس سے اپنی زندگی کے مزے زیادہ خریدتے ہیں. تو مال تو آنی جانی چیز ہے. ایک اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اسکالرز کہتے ہیں مراد ہے کہ انسان جیسے ہی مال آئے فوراً اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتے. دس از ون آف دا ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن کہ جب آپ کا دایاں ہاتھ دے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جس وقت مال آئے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں. اب ہم میں سے جتنے لوگوں کو بھی عیدی ملے گی، خواتین کو اماں ابا سے ملتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ حیات رکھیں، ساس سسر سے ملتی ہے اور شوہر سے ملتی ہے، اور بچیوں کو سب سے ملتی ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خاندان کے بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی اب تمہیں نہیں دے رہے، ہم تمہاری بچیوں کو دے رہے ہیں. اب تو جس کو بھی عیدی ملے فوراً آئے گی نا آپ کے پاس، اس میں سے کچھ نہ کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے پاس کبھی بھی ایکسٹرا مال نہیں رکھا کرتے تھے. آپ کے پوزیشن میں ایکسٹرا مال کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. اسی لیے زندگی بھر آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ نوبت ہی نہیں آئی. آپ نے قرآن میں ہمیں جو انکریجمنٹ دی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو دیں اللہ کے راستے میں. کپڑے دینے ہیں کپڑے دیجئے، کھانا دینا ہے کھانا دیجئے، پیسے دینے ہیں پیسے دیجئے. اور جب اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں دیں تو اس کے اوپر سے پیارے پیارے بٹن مت نوچ لیں، لیسز مت اتار لیں، دوپٹہ مت روک لیں، ٹراؤزر مت ہولڈ کر لیں. یہ تو اس کرتے کے ساتھ بھی چل جائے گا. ٹراؤزر نہیں دے رہی. جب دیں اچھے طریقے سے دیں. ایسی چیز کو دیجئے جس کو دیتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے دل میں کرنچ ہو، ہائی میں بھی پہن سکتی ہوں. ایسی چیز کو دینے میں یاد رکھیے ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر تم وہ چیز دو گے تو تمہیں پھر اللہ کے راستے میں دینے کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور نیکی ملے گی. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے جس میں ایکسٹرا مال ہوتا تھا. اور ہم صدقے میں کیا دیتے ہیں؟ جو ہمیں ایکسٹرا لگتا ہے. باقی تو ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں اپنے لاکرز میں، اپنے بینکس میں، اپنی الماریوں میں. ہمارا جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں. اور ام سلمہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں مال رکھا ہوتا تھا ایکسٹرا مال، آپ وہاں بیٹھتے نہیں تھے. وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت سخت پریشان دیکھا، سخت ڈسٹریس میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 دینار کہیں سے آئے تھے جو اب تک میں نے صدقہ نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان نہیں تھے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ جو مال میرے پاس ہے اب تک میں نے صدقے میں اس کو نکال کیوں نہیں دیا. صحیح مسلم میں انس بن مالک سے آتا ہے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا، یعنی جب کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا تھا، آپ کبھی انکار نہیں کرتے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز بھی آپ کو باہر نظر آتے ہیں، آپ کوئی کھانے پینے کی چیز کار میں لے کے رکھ لیجئے، کوئی کینڈی، کوئی ٹافی، کوئی ٹکی پیک، کوئی بسکٹ، کوئی جوس کا ڈبہ، اور کچھ نہیں تو پانی کی چھوٹی چھوٹی باٹلز آتی ہیں وہ گاڑی میں رکھ لیجئے. جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، پروفیشنل بیگرز ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن ان میں بہت سے جینون بھی ہوتے ہیں. جو بھی ہے پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے آسان نہیں ہوتا. مان لیا کہ پروفیشنل بیگرز ہیں، اسلام میں بیگری بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس پروفیشن کو بالکل سختی سے ناپسند کیا ہے. لیکن آپ اور میں جس پوزیشن پر ہیں، ہم سامنے والے کو صدقہ نہیں دے رہے ہوتے، ہم کس کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں؟
ہم تو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن حدیث کا مفہوم آتا ہے, اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا اور میرے پاس کپڑا نہیں تھا, تو نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا. بندہ کہے گا اللہ کہاں آپ کی شان اور آپ کو کپڑے کی ضرورت؟ پھر اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا, اس نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے یا مال مانگا تھا اور تو نے ٹھکرا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتا تھا آپ دے دیا کرتے تھے. بچوں سے ایک بات کہوں, آپ لوگ نوٹس بناتی ہیں بہت محنت سے. آپ کہتی ہیں میں کیوں اپنے نوٹس دوں, اتنی محنت سے میں نے بنایا, خود ہی بنائے اپنے نوٹس, شیئر کر لیا کریں. جو آپ کی محنت کے نوٹس ہیں ان کو پڑھ کے جو آپ کے نمبر آئیں گے وہ کسی اور کے نہیں آ سکتے. بھول جائیں, کسی کی مدد کریں گے آج دنیا میں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری اس وقت مدد کرے گا جب کوئی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. تو اپنے دل کو بڑا کیجئے, اعلیٰ ظرفی اختیار کیجئے. ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان نہیں تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیپ مانگی, بھیڑ مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ نہیں, آپ نے اپنا پورا فلاک شیپ کا دے دیا. وہ شخص اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا, اپنی قوم میں واپس گیا اور ان سے کہا یا قومی اسلموا, اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخشى الفقر, محمد تو ایسے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے بارے میں اس صفت کو رکھ کے دیکھیں تو حقیقت میں اپنا آپ کہیں سے بھی اس کیٹیگری کے اندر آتا ہوا اللہ کے عرش کے نیچے آتا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تب دیتے ہیں جب ہم پر مشکل آتی ہے, ہم تب دیتے ہیں جب بیماری آتی ہے, ہم تب دیتے ہیں جب سامنے کوئی بڑا زندگی کا مرحلہ کھڑا ہوتا ہے. عام حالات میں تو ہمارے ہاتھ سے صدقہ کم ہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹ صدقہ کیا کرتے تھے, اور جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو آپ کے لیے کہا جاتا تھا کانا اجود بالخیر من ریح المرسل, آپ بلوئنگ ونڈ کی طرح, تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح صدقہ دیا کرتے تھے. تو ابھی بھی رمضان کے بچے کچھ دن باقی ہیں, بچے کچھ دنوں میں بھی میکسیمم عبادت کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر روتے رہتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. اب اسی بات پہ جو ہے وہ قصیدے پڑے جا رہے ہیں, ہائے رمضان جا رہا ہے, ہائے مہمان چلا گیا. او بھائی ابھی بھی 24 گھنٹے باقی ہیں, کمر کس لو اور کوئی عبادت کر لو, کوئی قرآن پڑھ لو, کوئی دعا مانگ لو, کوئی صدقہ کر لو. دیکھیں ایک اداسی نیچرل ہے. رمضان میں آپ کا اللہ کے کلام سے جڑنا اور اللہ کی محبت میں اللہ کے کلام سے اور اللہ کے لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا, یہ ایک نیچرل آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے. لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اب آپ عید کے دن اتنی اداس نظر آئیں, میں بہت اداس ہوں, لوگ پوچھیں کیا ہوا, رمضان ختم ہو گیا نا. بی نیچرل, آپ نے رمضان گزارا, آپ نے عبادت کی. ہاں ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی تھی, ہاں ہماری عبادت میں اور بہتری آ سکتی تھی, لیکن جب اللہ نعمت دے تو نعمت کو خوشی کے ساتھ آپے سے باہر نہ ہوتے ہوئے اڈاپٹ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب صدقہ کرتے تھے. تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے یہاں سے گھر سے جا کر فوراً نیت کر کے صدقہ کیجیے گا. بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے فوراً بعد سلام پھیرتے ساتھ اٹھ کر چلے گئے, وچ واز ویری ان یوزل. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد اپنے ریگولر اذکار پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ نے آبزرو کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریگولر جو آپ باقاعدگی سے اپنے اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آج آپ جلدی نماز کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے یاد آیا تھا کہ میرے گھر میں اس وقت کچھ سونے کی اشرفیاں موجود ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں پہلے زندگی میں ہی اس کو صدقہ کر دوں, پھر اپنی عبادت مکمل کروں. آپ کو اپنی زندگی میں ایکسٹرا مال جو تھا وہ تکلیف دیتا تھا, آپ ایکسٹرا مال کو فوراً نکال دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا اس ڈر سے کہ میں بھول نہ جاؤں تو میں صدقہ کرنے کی نیت سے گھر سے دوڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پوزیشن میں نہ رکھوں. ہم مائیں اپنا 30 سال پرانا زیور ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا 4 بیٹیاں ہوں گی, اماں کا زیور وہیں رکھا ہے, 4 بیٹیوں کو اور بنا کے دے دیا, وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں, اماں کا زیور وہیں پڑا ہوا ہے. اتنا مت روکیں, دیں. جو اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا وہی آپ کے کام آئے گا. ڈیتھ بیڈ پہ جا کے صدقہ کرنے کے لیے سوچیں گے تب نہیں صدقہ قبول ہوگا. ابھی آپ کو میں حدیث بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئرٹی مل جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا
تو آپ میرے گھر میں تھے، یعنی آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، اور کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک چھوٹے سے بارلے کے تھیلے کے سوا، جس سے ہم بہت دن سے کھانا کھا رہے تھے، ایک چھوٹا سا اناج کا تھیلا، اس کے علاوہ پیسہ تو دور کی بات، ہمارے گھر میں کوئی ایٹیبل چیز بھی نہیں تھی. اور یہ کس کا گھر ہے؟ جس کو آپ کہتی ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، جن کو آپ کہتی ہیں تمام انسانوں میں بہترین، تمام مخلوقات میں بہترین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے محبوب ترین. اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں تھا، مال تو دور کی بات، بارلے کے ایک چھوٹے سے تھیلے کے سوا کوئی اناج اور کوئی ایٹیبل موجود نہیں تھا. تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کھڑی ہوں گی، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا امام سخاوی کہتے ہیں کہ 94 ٹوٹل کیٹیگریز ہوں گی. ان 7 کے علاوہ باقی ساری کیٹیگریز ان آئیدر وے اور آؤٹ صدقے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی مختلف فارمز میں صدقے کرنے والے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن کھڑے ہوں گے. صحیح ترمذی میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے تم سے قرض لیا ہو، یعنی آپ نے کسی کو لون دیا اور آپ نے اس کو ایک ڈیو ڈیٹ بتائی کہ اس دن مجھے میرا لون واپس کر دینا. دیکھیں، لوگوں کو لون دینا اچھی بات ہے، دوسرا ہوا طبقہ ہے. ان لوگوں میں سدرا بیٹا آ کے دیکھو کمپیوٹر، تھوڑا سا اس کو پیڈ اس کا جو ماؤس پیڈ ہے اس پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں. نہیں چاہے وہ سود سے بچ جائے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح اگر کسی بہن بھائی کے اوپر گیج ہے بہت زیادہ، جو لوگ زیادہ تر باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور خیال نہیں کرتے، اپنا لیونگ سٹائل کم نہیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہنا اور لون لے کر بچوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر کئی تھاؤزینڈ جو ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں اس کا لون آ جاتا ہے، مارگیج آ جاتا ہے. آپ ان کا بھی اگر ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. یہ جو ترمذی میں حدیث ہے اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے کسی کو لون دیا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیو ڈیٹ آنے پر تم اس کے ساتھ اس میں بار بار اس کا تقاضا نہ کرو تو اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں تم کو جگہ دے گا. امام ابو حنیفہ کے لیے آتا ہے، امام ابو حنیفہ بہت ویلدی انسان تھے، بزنس مین تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں گی اسکالرز کے اندر یہ بات آپ کو کامنلی نظر آئے گی کہ وہ کبھی بھی دین پڑھنے پڑھانے میں پیسہ نہیں لیا کرتے تھے. دین پڑھنے پڑھانے میں پیسے کا لینا دینا اس کی اجازت بہرحال ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک جو آتھینٹک نریشن ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کا ایک ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تو ان کا ایک سیلری اپوائنٹ کی تھی. اجازت ہے، لی جا سکتی ہے، لیکن پسندیدہ اور فیوریبل یہی ہے کہ انسان اپنے کمانے کا ذریعہ کوئی اور کاروبار یا نوکری رکھے اور انسان دین کا کام اگر کر سکتا ہے، اگر وسعت ہے تو بغیر پیسے کے والنٹیرلی کرے. ہم عورتوں کے پاس یہ لگژری بہت زیادہ ہے، مردوں کے پاس نہیں ہوتی ہے. یقیناً جس طرح سے اس وقت آپ اور میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنے آرام سے، یا میرے گھنٹوں گزر جاتے ہیں کہ میں کبھی ایک کلاس میں، دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں جا رہی ہوتی ہوں. اگر مجھے ارننگ کی فکر ہو، اگر میری جگہ کوئی مرد ہو تو وہ اپنی فیملی کو کیسے سنبھالے گا اگر وہ اس کام سے پیسہ نہیں لے گا؟ تو مردوں کا معاملہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم عورتیں اور خاص طور پر اس اسٹریٹا کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وسعت دی ہے. ہمارا ایک جوڑا کم سے کم 5000 کا ہوتا ہے. دس از منیمم. میں نہیں پوچھ رہی آپ نے عید کا جوڑا کتنے کا بنایا، اس لیے کہ یہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں اتنی وسعت رکھی ہے. اللہ نے ہمارے شوہروں کو ہمارے سر پر الحمدللہ ہماری اتنی بڑی سپورٹ بنا کے رکھا ہے کہ ہم دین کا کام والنٹریلی کر سکتے ہیں. یہ لگژری ہمارے پاس ہے. تو پسندیدہ ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ دین کا کام صرف فی سبیل اللہ کرے، کوئی دنیاوی غرض اس میں ایڈ نہ ہو. امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص کو امام ابو حنیفہ نے 1000 دینار لون کے طور پر دیے اور اس سے کہا کہ تم اس ڈیٹ کو مجھے واپس کر دینا. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب ڈیو ڈیٹ آ گئی اور وہ ڈیو ڈیٹ گزر گئی تو میں روز دیکھتا تھا کہ وہ شخص مسجد میں جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے بھاگ جاتا ہے، یعنی میرا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے فیس نہیں کرنا چاہ رہا.